السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آج کے اس لیکچر کے اندر جو کہ ہمارا موضوع ہے، جو سبق ہے ہمارا سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، جس میں اردو ادب کے اندر ایک نہایت عمدہ انداز کے اندر مختلف شعراء کرم کے جو ہے وہ لطیفوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو کہ تاریخی اعتبار سے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور جس کے اندر صرف یہ بتایا گیا ہے کہ طنز و مزاح کی ایک نئی جو قسم ہے یا صنف ہے، اس کو کس انداز کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ ادب کے لحاظ سے مختلف جو ہے لطائف جو ہیں، جو کہ شعراء کرام کے مابین رہے اور مختلف انداز کے اندر جو ہے ان سے تب مختلف ادبی جو احباب ہیں وہ کس طریقے سے محظوظ ہوتے تھے، تو آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر تقریباً میرا جہاں تک خیال ہے کہ جی 6 سے 7 مختلف جو ہے وہ لطائف کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جن کا کانٹیکسٹ ہر ایک اعتبار سے مختلف ہے۔ تو یہاں پر جن کو میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کروں گا کہ کس انداز کے اندر کیا بات کہنے کی اس میں کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ کے اندر جو پہلا لطیفہ کہا گیا کہ 2 اشخاص کے مابین، جس میں سے ایک میر تقی میر اور مرزا سودا کے کلام پر جو ہے طویل جو ہے وہ بحث ہوئی، اور خواجہ باسط جو کہ جس کا تذکرہ ہم نے الفاظ معانی کے اندر بھی کیا ہے، اور جو دونوں کے مرشد تھے، تو انہوں نے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا کہ کہا یہ کہ دونوں باکمال شاعر ہیں، لیکن دونوں کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا کلام جو ہے وہ واہ ہے۔ یعنی کہ میر کا کلام آہ سے مراد میر تقی میر ہیں، جن کا جو ہمیشہ سوز و غم کے اندر انہوں نے شاعری کی ہے، تو یہ انہوں نے ایک آپ یہ کہہ لیں کہ لطیف انداز کے اندر جو ہے اس کا فرق بیان کیا، اور ہنسی اور مسکراتے ہوئے اس بات کا جو ہے وہ جواب دیا انہوں نے، اور جواب بھی بہت زیادہ باکمال تھا کہ میر تقی میر جو ہیں ان کا کلام کا جو انداز ہے بیسیکلی وہ میر کا کلام آ ہے، جبکہ مرزا سودا کا جو کلام ہے یہ واہ ہے۔ دوسرے شعر کے اندر جو ہے لطیفے کے اندر یہ تذکرہ کیا گیا کہ ایک دن مرزا سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے کہ ایک شریف زادے نے غزل کا مطلع پڑھا، اور غزل کا جو مطلع تھا بیسیکلی وہ بھی ہمارے پاس اس طریقے سے انہوں نے پڑھا کہ جی دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ تو مرزا سودا نے اس کی بے پناہ تعریف کی، اور ساتھ میں جو کہا کہ میاں جوانی کی عمر تک پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، سو خدا کی قدرت ہمارے پاس یہ دیکھیے کہ چند ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا تھا۔ تو اس کے اندر ایک دوسرا یہ لطیفہ اس کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے۔ تیسرے میں انشاء اللہ خان جرت سے ملنے کے لیے آئے، اور جرت سر جھکا کر بیٹھے تھے اور کسی خیال کے اندر مگن تھے، تو سید انشاء نے اس کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ ایک مصرع ذہن کے اندر آیا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں بتاؤں گا جب تک میں خود اس کو مکمل نہ کر لوں۔ تو مرزا کے انشاءاللہ خان جو ہے ان کے بارہا اصرار کی بنیاد پر انہوں نے جو ہے وہ مصرع پڑھا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، اور فوری طور پر جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ جرت نے دیا ایٹ دیٹ ٹائم کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، جس کے جواب کے اندر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ فوراً جو ہے وہ شعر کو انہوں نے مکمل کر دیا تھا۔ تو مکمل کر دینے کی بنیاد پر وہ انتہائی محظوظ انداز کے اندر آپ کہہ لیں کہ لکڑی لے کر ان کے پیچھے جو ہے وہ بھاگے، کہ جو جس بات کا انہیں گمان تھا وہی ہوا کہ جو دوسرا مصرع انہوں نے مکمل کر کے کہہ لیں کہ شعر جو ہے وہ اپنے نام ایک طرح سے اس کو کر لیا۔ تیسرے کے اندر ایک دن امام شیخ امام بخش مشاعرے کے اختتام پر پہنچے، تو خواجہ حیدر علی آتش نے انہیں بتایا کہ سب حاضرین آپ سے ملنے کا شوق رکھتے تھے۔ تو ناسخ نے موقع کی مناسبت سے ایک شعر سنایا تھا، جسے سن کر محفل میں موجود سبھی لوگوں نے اس کی جو ہے وہ تعریف کی تھی اس میں سے، اور وہ شعر یہ تھا کہ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ تو اس کی بنیاد پر اس کی جو ہے مکمل طور پر تعریف کی گئی، اس وجہ سے تعریف کی گئی کہ تسبیح سے مراد وہ عام محفل ہے، اور امام سے مراد وہ خود ہیں جو کہ دیر سے آئے ہیں اس میں سے۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد نے بے روزگاری سے تنگ آ کر بنارس جانے کا ارادہ کیا، اور آتش سے کہا کہ بنارس کے خدا کو جب انہوں نے اس بات کا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بنارس جانا چاہتے ہیں بے روزگاری سے تنگ آ کر، تو آتش نے ان سے کہا کہ بنارس کے خدا کو میرا سلام کہنا۔ اس پر شاگرد نے عرض کی کہ حضرت کیا یہاں کا اور بنارس کا خدا الگ الگ ہے؟ آتش نے فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ دونوں جگہ پر خدا ایک ہے تو پھر ہم سے دور کیوں جاتے ہو؟ لہٰذا انہوں نے اس ٹائم پہ بنارس میں جانے کا اپنا ارادہ ترک کر دیا، اور پھر وہیں پر جو ہے انہوں نے اپنے آپ کی زندگی جو بقیہ زندگی ہے اس کو گزارا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اگلا ایک شعر جو ہے اب شعر کہہ رہا ہوں اس کے لطیفے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایک دن معمول کا جو ہے وہ دربار لگا ہوا تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی اس محفل کے اندر شریک تھے۔ ایک مرشد زادے جو ہیں وہ تشریف لائے اور بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے قریب آ کر کچھ پیغام دیا اور فوراً رخصت ہو گئے۔
حکیم احسن اللہ خان نے بادشاہ سے پوچھا حضور یہ مرشد زادے کا اس قدر جلدی آنا اور پھر جلدی چلے جانا کیا تھا؟ سو بادشاہ کی زبان سے یہ بے ساختہ یہ مصرع نکلا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یہ سن کر ابراہیم ذوق نے فوراً شعر مکمل کر دیا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ مرزا غالب کی تصنیف قاطع برہان جو کہ گرامر کے موضوع پر مبنی ہے، اس میں کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ فلاں شخص کی کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھتے؟ تو مرزا صاحب نے کہا کہ میاں اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو یہ لازم نہیں ہے کہ تم بھی واپس اس کو لات مارو۔ اس کی بنیاد پر محفل کے اندر موجود تمام لوگ جو ہے وہ ہنس پڑے تھے۔ تو وہ شاعروں کے لطیفے جو ہے وہ مختلف، ان کے اندر جو ہے وہ لطافت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا لگتی ہے، اور ادب جو ہے اس کے اندر پھر بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آپ ہمارے اس کلاس 9 کے سلیبس کے اندر مختلف قسم کے جو لطائف ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مختصر تھے اور لطافت بھرے تھے، ہم ان کو یہاں پر اس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کی ہم نے ایکسپلینیشن جو ہے یہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ ہر ایک جو لطیفہ ہے اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ دوسرے لطیفے سے مختلف ہے۔ لہٰذا ہم اس کو ایک پیرائے کی شکل کے اندر، ہر ایک پیرائے کی شکل کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو لکھے، تو اسی بنیاد پر اس کا یہ بہترین انداز کے اندر لکھا جا سکتا ہے۔